1732 میں ایران کے عظیم فاتح نادر شاہ افشار نے پشتونوں کے ابدالی قبیلے کو شکست دے دی۔ نادر شاہ ابدالیوں کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ابدالیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ 1747 میں نادر شاہ کو اپنے ہی ترکمانوں نے سازش کر کے قتل کر دیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کی فوج کے ابدالی سپاہی اپنے کمانڈر احمد خان ابدالی کی قیادت میں ایران سے واپس قندھار لوٹ آئے۔ اس زمانے میں ابدالی قبیلے کی روایت تھی کہ وہ جرگے کے ذریعے اپنے میں سے کسی معتبر اور قابل شخص کو منتخب کر کے پورے ابدالی اولس کا حکمران مقرر کر لیتے۔ مخدوش حالات کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ جلد کسی ایک ابدالی کو منتخب کر کے بادشاہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں قندھار شہر کے نزدیک شیخ سرخ بابا کے مزار پر جرگہ منعقد ہوا۔ احمد خان ابدالی کے علاوہ ابدالی قبیلے کے بارکزئی، علیزئی، پوپلزئی اور دیگر شاخوں کے سردار بھی بادشاہ بننے کے امیدوار تھے۔ جرگے کے تمام شرکاء کسی ایک امیدوار پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ احمد خان ابدالی جو کہ صرف 25 سال کا نوجوان تھا، بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے اپنا دعویٰ آگے نہیں کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ اس جرگے میں صابر شاہ نامی ایک صوفی درویش بھی شریک تھا۔ وہ کسی ایک موقع پر نادر شاہ افشار کے کیمپ کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ وہاں ایک موقع پر اس نے احمد خان ابدالی کو بتایا تھا کہ ایک دن وہ بادشاہ بنے گا۔ احمد خان صابر شاہ کو اپنا پیر مانتا تھا اور اس کی بہت تکریم کرتا تھا۔ جب نادر شاہ کا قتل ہوا اور قزلباشوں نے وہاں ابدالیوں کے دستے پر حملہ کر دیا تو احمد خان نہ صرف اپنے سپاہیوں کو بلکہ پیر صابر شاہ کو بھی بحفاظت قندھار لے آیا۔ جب شیر سرخ بابا کی زیارت پر ابدالی قوم کے عمائدین کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ رہے تھے تو صابر شاہ آخر اٹھا اور اس نے گندم کے خوشوں کو تاج کے طور پر احمد خان ابدالی کے سر پر رکھ دیا۔ صابر شاہ نے جرگے کو بتایا کہ تم سب میں سے احمد خان ابدالی بہترین قیادت کر سکتا ہے اور وہیں بادشاہت کا حقدار ہے۔ احمد خان کا باپ زمان خان ابدالی اولس کی حکمرانی کر چکا تھا۔ مزید یہ کہ احمد خان اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو نادر شاہ کی فوج میں منوا چکا تھا، حتیٰ کہ خود نادر شاہ کو بھی یقین تھا کہ احمد خان ایک دن بادشاہ ضرور بنے گا۔ احمد خان ابدالی کی قابلیت اور نسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور صابر شاہ کی مداخلت کو غیبی اشارہ سمجھتے ہوئے سارے ابدالی سردار اس کو بادشاہ بنانے پر راضی ہو گئے۔ یہ صابر شاہ ہی تھا جس نے احمد خان ابدالی کو در دوران کا خطاب دیا۔ در دوران سے دورانی نکلتا ہے، جس کو احمد خان ابدالی نے پورے ابدالی اولس کا نیا نام منتخب کیا۔ پیر صابر شاہ کا احمد خان کے سر پر گندم رکھنے کا عمل بھی درانیوں کے ہاں بہت اہمیت اختیار کر گیا اور درانیوں نے گندم کے خوشوں کو اپنا قومی نشان بنا لیا۔ جب بھی درانیوں کا نیا بادشاہ یا امیر بنتا تو ایک تقریب میں اس کے سر پر گندم کے خوشے تاج کے طور پر رکھ دیے جاتے۔ افغانستان کے جھنڈوں میں گندم کے خوشے اسی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ جس وقت شیر سرخ کے مزار پر ابدالیوں کا جرگہ منعقد ہوا تھا، اس وقت مغل سلطنت کے لاہور صوبے کا گورنر شاہ نواز خان تھا، جس کا دادا ترکستان میں سمرقند علاقے سے ہندوستان آیا تھا۔ شاہ نواز خان کی اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان سے جائیداد کی تقسیم اور گورنری پر چپکلش پیدا ہوئی تھی، جس میں اس نے اپنے بڑے بھائی کو مات دے کر قید کر لیا تھا۔ لیکن یحییٰ خان مغل سلطنت کے وزیر اعظم قمر الدین خان کا داماد تھا، اس لیے شاہ نواز کو فکر لاحق ہوئی کہ وزیر قمر الدین اپنے داماد کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ شاہ نواز خان کی نوکری میں ایک مقامی پنجابی مسلمان آفیسر تھا جس کا نام ادینہ بیگ خان تھا۔ ادینہ بیگ ایک دوغلا اور شرارتی انسان تھا جو مغل سلطنت کی جڑیں اندر سے کوکلا کرنے میں مصروف تھا۔ ادینہ بیگ نے شاہ نواز کو مشورہ دیا کہ وہ احمد شاہ درانی کو پنجاب پر حملہ کرنے کی دعوت دے اور پنجاب کو درانی سلطنت میں ضم کر لے اور بدلے میں وزیر کا عہدہ مانگے۔ شاہ نواز کو ادینہ بیگ کا آئیڈیا پسند آیا اور اس نے احمد شاہ درانی کو پنجاب آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ درانی نے شاہ نواز خان کی آفر قبول کر لی اور 12,000 فوج لے کر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر ادینہ بیگ نے شاہ نواز خان کو اکسانے کے بعد وزیر قمر الدین خان کو ایک خط لکھا کہ اس کے بھانجے شاہ نواز خان نے افغان بادشاہ کو پنجاب پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے
اور وہ پنجاب کو افغان سلطنت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ادینہ بیگ کے خط نے وزیر قمر الدین کو بہت پریشان کیا۔ اس نے شاہ نواز خان کو رام کرنے کے لیے مغل بادشاہ سے شاہی فرمان جاری کیا، جس میں شاہ نواز خان کا لاہور صوبے کا ڈپٹی گورنر ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ساتھ ہی اس نے شاہ نواز خان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے بانجے کو بڑے نرم اور شفقت امیز انداز میں سمجھایا کہ ان کا خاندان پشتوں تک مغل بادشاہوں کا نمک خوار رہا، اس طرح نمک حرامی کرنا مناسب نہیں ہے۔ شاہ نواز خان باقاعدہ طور پر لاہور کی گورنری پا کر بہت خوش ہوا اور اپنے ماموں کے خط نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے احمد شاہ درانی سے دغا کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج میں پیر صابر شاہ بھی شامل تھا۔ اس کا خاندان بنیادی طور پر کابل سے تھا اور اس کا دادا کابل شہر کا مشہور نالبند تھا، لیکن اس کا باپ لاہور میں آباد ہوا اور صابر شاہ لاہور میں پیدا ہوا تھا۔ 1747 میں صابر شاہ کی ماں زندہ تھی اور لاہور میں رہتی تھی۔ صابر شاہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے علاوہ وہ لاہور میں بزرگوں کی زیارت بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب احمد شاہ درانی کی فوج روہتاس میں مقیم تھی تو صابر شاہ کسی کو بتائے بغیر اکیلے لاہور روانہ ہوا۔ لاہور میں صابر شاہ کے متعلق افواہ پھیل گئی کہ وہ اپنی کرامت سے مغل توپوں کو ناکارہ کر دے گا تاکہ وہ درانی فوج کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان کی طرح لاہور میں بھی پیر صابر شاہ نے کاٹن کے کپڑے سے چھوٹے چھوٹے خیمے اور گیلی مٹی سے چھوٹے چھوٹے سپاہی اور گھوڑے بنانا شروع کر دیا۔ جب کوئی صابر شاہ سے پوچھتا کہ کیا کر رہے ہو تو وہ جواب دیتا کہ یہ احمد شاہ درانی کی فوج ہے جو بہت جلد لاہور پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ سب باتیں شاہ نواز خان کے کانوں تک پہنچائی گئیں۔ شاہ نواز خان کے حکم سے صابر شاہ کو پکڑ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ لاہور میں کیا کر رہا ہے تو صابر شاہ نے جواب دیا کہ لاہور اس کی جائے پیدائش ہے۔ دونوں کے درمیان مزید گفتگو ہوئی جس میں صابر شاہ نے شاہ نواز خان کی احمد شاہ درانی سے دغا کرنے پر سرزنش کی اور اس کو بتایا کہ اس کی تلوار احمد شاہ درانی کی تلوار کی ہمپالہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ ہماری تلواریں لکڑی سے بنی ہیں اور اس کی لوہے سے۔ صابر شاہ نے جواب دیا کہ نہیں، دونوں لوہے سے بنی ہیں، لیکن احمد شاہ کا ستارہ اور اقبال بلندی پر ہے جبکہ تم لوگوں کا اقبال نیچے ہے۔ اس کے بعد صابر شاہ نے شاہ نواز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ہمراہ احمد شاہ درانی کے پاس جائے اور اس کی اطاعت کرے۔ ممکن ہے کہ اس کو وہ وزارت مل جائے جس کی اس نے خواہش ظاہر کی تھی۔ شاہ نواز ایک ظالم انسان تھا اور گرم دماغ رکھتا تھا۔ صابر شاہ کی اس بے باک گفتگو کو سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس زمانے کا مورخ آنند رام مخلص لکھتا ہے کہ شاہ نواز خان کے حکم سے پیر صابر شاہ کے حلق میں گرم سیسا انڈیل دیا گیا جس سے وہ ہلاک ہوا۔ صابر شاہ کی دردناک طریقے سے قتل کی خبر سن کر احمد شاہ درانی نے فوراً لاہور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہ نواز سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے۔ پیر صابر شاہ کی قبر لاہور کی بادشاہی مسجد کے پیچھے واقع ہے۔